بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ میں ایک فریب ہوں جس نے آپ سب کی فریب کاریوں سے جنم لیا ہے۔ میری عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے۔ چہرے پر وہ رونق نہیں رہی جو چند برس پہلے تھی۔ شب بیداریوں اور بدکاریوں نے میرے حسن میں پہلی سی بات نہیں رہنے دی، لیکن میرے فریب کے حسن کی کشش میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لوگ اب بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک جاتے ہیں، ان کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور آگے جا کر پیچھے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے ہیں۔ عورت جتنی مستور ہوتی ہے اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ عورتیں احمق ہیں جو سر سے دوپٹہ اتارے، بال بکھرے، بازو کندھوں تک ننگے اور سینہ نیم عریاں سڑکوں پر گھومتی پھرتی ہیں۔ ایسی نمائش کشش کھو دیتی ہے۔ کشش راز میں ہوتی ہے، عورت بیت بن جائے، پر اسرار بن جائے، سیاہ برقعے کا راز بن جائے تو مرد احمق بن جاتے ہیں اور اس راز کو پا لینے کی منہ مانگی قیمت دیتے ہیں۔ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے 100 جتن کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی باغ میں، کسی بس اسٹاپ پر، مری کی مال روڈ پر، لاہور، اسلام آباد یا کراچی کے کسی بیرونی حصے میں کوئی عورت اس طرح کھڑی نظر آ جائے کہ اس نے ناک اور منہ برقعے کے سیاہ اور باریک نقاب میں ڈھانپ رکھا ہو اور اس کے صرف گوری گوری پیشانی نظر آئے جس پر بورے بورے چند ایک بال بکھرے ہوتے ہیں، اور اس کی شربتی آنکھیں آپ کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوں اور وہ آپ کو آنکھوں سے لطیف سا اشارہ کر دے، تو کوشش کرے کہ رکھے نہیں، اسے دیکھے نہیں اور اس کے قریب نہ جائیں، کیونکہ وہ ایک حسین چڑیل ہوگی جو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ وہ میں ہوں گی۔ میں اپنا سہاگ اجاڑ چکی ہوں، اب سہاگ اجاڑتی پھرتی ہوں۔ میں کھوٹے والی طوائف نہیں، میں بازار میں بیٹھنے والی رنڈی نہیں، میں افسانہ نویسوں والی بیسوا نہیں جسے خدا نے بیٹی کے بڑے ہی پیارے اور معصوم روپ میں زمین پر اتارا اور جنت اس کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ میرے طلبگار مجھے جنت عارضی کی حور سمجھتے ہیں، مگر میں سیاہ برقعے میں لپٹا ہوا جہنم ہوں۔ میں مقدس عورت کی بھٹکتی ہوئی روح ہوں۔ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ میں کہاں کی رہنے والی ہوں؟ کس کی بیٹی، کس کی بہن اور کس کی بیوی ہوں؟ میری کہانی میں آپ کو کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ ان سوالوں کو اب میں اتنا ضروری نہیں سمجھتی۔ آپ پوچھ کر کریں گے بھی کیا؟ میں کہیں کی رہنے والی تو ضرور ہوں، مگر اب کہیں کی نہیں رہی۔ ایک ماں اور ایک باپ کی بیٹی اور 2 بھائیوں کی بہن ہوں۔ میں کسی کی بیوی بھی تھی، خاوند زندہ ہے، وہ اب بھی خاوند ہے مگر کسی اور کا۔ میں کسی کی بیوی نہیں رہی۔ میری ہر رات سہاگ رات ہوتی ہے اور ہر صبح اجڑ جاتی ہے۔ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائیوں اور خاوند کے لیے میں جیتے جی مر گئی ہوں۔ خاوند سے کب کی الگ ہو چکی ہوں۔ میں نے اس سے حق مہر اور ماہانہ خرچ کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ طلاق کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوئی تھی۔ میں کسی شریف آدمی کی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی، اور میرا نام، جی ہاں، میں جب پیدا ہوئی تھی تو ماں باپ نے میرا نام رکھا تھا۔ میرے محلے برادری والے ایک مدت گزری میرے اس نام پر تھوک چکے ہیں۔ میں خود بھی اس نام کو یادوں کی تختی سے مٹا دیا ہے۔ اب میرا کوئی نام نہیں۔ میرے چاہنے والوں نے اپنی اپنی پسند کے میرے نام رکھتے ہیں۔ سرگودا کا ایک ذمہ دار گرمیوں میں مری آتا ہے تو 15-20 روز مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ مجھے بلو کہتا ہے۔ اسلام آباد کا ایک ڈپٹی سیکرٹری مجھے منی کہتا ہے۔ گلبرگ کے شہزادے مجھے سویٹی کہتے ہیں۔ ایک بار میرے ایک بارش گاہک نے مجھے جان بھی کہا تھا۔ بڑی عمر کے گاہک مجھے عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں۔ نام مجھے ایک ہی پسند آیا ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے آپ سے باتیں کیا کرتی ہوں۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو اس نام سے پکارتی ہوں۔ یہ نام زیبی ہے۔ پاک فوج کے ایک کیپٹن نے مجھے یہ نام دیا تھا۔ یہ پہلا اور آخری آدمی ہے جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے۔ وہ میرا گاہک نہیں تھا، میرے جال میں پھنس گیا تھا، مگر جب وہ میرے قریب آیا تو میں اس کے جال میں پھنس گئی۔ اس نے میرے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ معلوم نہیں اسے زیبی نام کیوں پسند تھا۔ وہ مجھے زیبی کہنے لگا تو یہ نام مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ اپنا ایک فرض ادا کر کے شادی کرنا چاہتا تھا۔
اگست 1965 میں جب مجھے یہ کہہ کر مقبوضہ کشمیر چلا گیا کہ واپس آ کر شادی کروں گا، مگر وہ نہیں آیا، آج تک نہیں آیا اور وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کی مکمل کہانی آگے چل کر سناؤں گی۔ اس کی یاد آتی ہے تو تڑپا جاتی ہوں۔ مجھے اس سے زیادہ سخت سزا اور کیا ملے گی کہ میں شہید کی بیوی نہ کہلا سکی۔ اب اپنے وجود کو ایک شہید کے ساتھ وابستہ کرتے مجھے شرم آتی ہے۔ یوں تو میری ساری زندگی ایک المیہ ہے، مگر میری زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہیں جو رنج و علم سے بھرپور ہیں۔ پہلا حادثہ جو بچپن میں پیش آیا تھا، سکھوں نے میری گھر جلا ڈالا تھا، میرا اسکول جلا ڈالا تھا اور ہم پیدل پاکستان تک آئے تھے۔ 4 سال گزرے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، مرحوم وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہیں میرا غم اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بیٹیوں کے باپ کی عزت کچے داغے سے لٹک رہی ہوتی ہے۔ جوان بیٹی کسی بھی وقت کے داغا توڑ سکتی ہے۔ میں نے لڑکپن میں ہی باپ کی عزت کا داغا توڑ دیا تھا۔ بس یہی روگ انہیں جلدی قبر میں لے گیا۔ مجھے صرف یہ غم نہیں کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، دکھ یہ بھی ہے کہ میں نے انہیں مرتے نہیں دیکھا، ان کی میت نہیں دیکھی، اپنی ماں کو روتے نہیں دیکھا۔ مجھے اس وقت کچھ عرصے پہلے اس گھر سے دھتکاری گئی تھی۔ میں نے والد صاحب کی میت کے پاس کھڑے ہو کر بہن بھائیوں کے گلے لگ کر رو نہیں سکتی، ان کا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے مجھے مرنے سے پہلے یاد کیا تھا یا نہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے آخری وقت خدا کا شکر ادا کیا ہو کہ وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرا ناپاک وجود ان کے لیے سراپا روک تھا۔ میرے گناہوں کی ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے، لیکن میں نے ان سب کے گناہ اپنے حساب میں لکھ لیے ہیں۔ آگے کہانی جاری ہے، اگلا پارٹ دوسری ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی مختصر سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔